بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا۔ یہ سلسلہ جاری ہے کہ کن کن چیزوں کے اندر نیت اپنا عمل دکھاتی ہے اور کن کن چیزوں کے اندر نیت اپنا عمل نہیں دکھاتی بلکہ نیت کے بغیر وہ چیزیں منعقد ہو جاتی ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز الیمین باللہ، اللہ کے نام پر قسم اٹھانا ہے۔ یمین کا لغوی معنی پختگی کے آتا ہے، مضبوطی کے آتا ہے، اور اصطلاح میں عقد یہ ایک ایسا عقد ہے یقوی به عزم الحالف علی الفعل او الترک، جس کی وجہ سے حالف یعنی قسم اٹھانے والے کا عزم ارادہ کسی کام کے کرنے یا اس کے ترک کرنے کے اوپر قوی اور مستحکم مضبوط ہو جائے، ایسے عقد کو حلف کہا جاتا ہے، ایسے عقد کو یمین کہا جاتا ہے۔ یمین جو ہے فلا يتوقف علیہا، یہ نیت کے اوپر موقوف نہیں ہے، لہذا جس کسی نے بھی قسم کے الفاظ ادا کر لیے، عربی میں جیسے کہ واو قسمیہ کا استعمال ہوتا ہے یا با قسمیہ کا استعمال ہوتا ہے، اس طرح کہا باللہ یا واللہ، یہ الفاظ اگر استعمال کر دیے تو چونکہ عمومی طور پر یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو قسم منعقد ہو جائے گی۔ وباللہ لافعلن کذا، اس طرح اگر کسی نے کہا واللہ لافعلن کذا تو یمین منعقد ہو جائے گی اگرچہ اس کی نیت اور ارادہ نہیں ہے۔ فینعقد اذا حلف عامدا، لہذا قسم منعقد ہو جائے گی جب وہ عامدن یعنی قصدن قسم اٹھائے، ظاہر ہے پھر تو ہوگی کیونکہ نیت و ارادہ بھی موجود ہے۔ او ساہین، یا ساہین یعنی ذہول کے ساتھ، یہاں سہو کا مطلب ذہول ہو جانا ہے، ذہول کا مطلب یہ ہے کہ بولنا کچھ اور چاہ رہا ہے اور زبان پر کچھ اور جاری ہو جائیں۔ او مخطئن، یہ سہو اور خطا یہاں گویا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، مترادف استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نسخوں میں ساہین کی جگہ پر ناسین کے الفاظ ہیں، لیکن قسم کے اندر نسیان متحقق نہیں ہوتی سوائے اس صورت کے کہ پہلے یہ قسم اٹھائی ہو کہ میں کبھی قسم نہیں اٹھاؤں گا، پھر قسم اٹھائی تو یہاں حلف نسیاناً متحقق ہے، لیکن اس صورت میں قسم اول جو ہے وہ محلوف علیہ ہے، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یمین جو فی الحال اٹھائی جاتی ہے اس میں نسیان کا تحقق نہیں ہوتا، البتہ سہو اور خطا کا تحقق ہو جاتا ہے۔ سہو معنی ظہول کے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور زبان سے کچھ اور نکل جائے، یہی مطلب او مخطئن خطا کی بھی ہے۔ او مکرہن، یا ایک آدمی کے اوپر اکراہ کیا جائے، جبر کیا جائے اور اسے قسم دلوائی جائے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم فلاں کام نہیں کرو گے، اس صورت میں اگر اس نے وہ قسم کھائی، قسم کے الفاظ استعمال کر دیے تو بھی منعقد ہو جائے گی۔ وَقَذَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، اس طرح اگر کسی نے محلوف علیہ کو کیا، عامدن کیا، ساہین کیا، خطأن کیا یا اکراہ کے طور پر کیا، تمام صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا تھا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر بھول کر اس نے وہ کام کر دیا، یا خطأً اس نے وہ کام کر دیا، یا کسی نے اس کے اوپر جبر کیا اور جبر کی وجہ سے اس نے وہ کام کر دیا، تمام صورتوں میں یہ آدمی حانث ہو جائے گا، تمام صورتوں میں یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں یہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے کسی کام کے اوپر جبکہ جانتے ہو کہ وہ کام ایسا ہوا نہیں ہے یا ایسا ہوا ہے اور اس کو الٹ پر قسم کھائی جائے، یوں کہا جائے کہ کام ہو گیا ہو اور جانتا ہے کہ ہو گیا ہے اور قسم اٹھائے کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی کام ہوا نہیں ہے
اور وہ جانتا ہے کہ وہ کام اس نے کیا نہیں ہے یا ہوا نہیں ہے، لیکن قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ کام ہو گیا ہے، تو یہ یمین غموس ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس میں استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے یمین لغو۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھائی جائے، لیکن قسم بالکل ایسی ہی اٹھائی جائے جس طرح کا اس کا گمان غالب ہے، ظن غالب ہے۔ مثال کے طور پر ظن غالب یہ ہے کہ وہ کام ہو گیا ہے، یا اس کو یقین ظن غالب کے درجے میں کہ وہ کام ہو گیا ہے، حقیقت میں وہ کام ہوا نہیں ہے، اس نے چونکہ اپنے ظن غالب میں اس کام کا ہونا تسلیم کیا تھا اور اس کے علم میں یہی تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اگر اس نے قسم اٹھائی اس کے کام کے ہونے پر تو یہ یمین لغو ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے کسی کام پر قسم اٹھائی جائے، پھر اگر ترک پر قسم اٹھائی ہو اور وہ کر دی جائے تو یہ حانث ہو جائے گا، اگر ترک پر قسم کھائی ہو اور کرے ہی نہیں، اس کو ترک ہی کر دیں تو ٹھیک ہے، اپنے قسم میں بری ہے۔ اس طرح اگر کسی کام کے کرنے پر قسم اٹھائی تھی کہ میں مستقبل میں یہ کام کروں گا، پھر اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک ہے، اپنے قسم کو پورا کر دیا، لیکن اگر نہیں کیا تو حانث ہو جائے گا، نہیں کیا تو حانث ہو جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ امام شافعی وغیرہ کے حضرات آپ مختلف کتابوں کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں کہ یمین لغو ان کے نزدیک وہ بھی ہے جو بغیر ارادے کے تکیہ کلام کے طور پر قسم کے الفاظ بعض لوگوں کے منہ پر جاری ہوتے ہیں، قسم کی نیت نہیں ہوتی، جیسے کوٹوال حضرات ویسے بھی کہتے ہیں واللہ واللہ۔ اب یہ الفاظ ایسے ہیں جو اگرچہ عربی میں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو قسم کے لیے استعمال نہیں کرتے، بس تکیہ کلام کے طور پر ہیں، یہ بھی یمین لغو کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال اما نیت تخصیص العام فی الیمین، یمین کے اندر عام کی تخصیص کی نیت کرنا، عام الفاظ استعمال کیے اور پھر اس سے خاص معنی مراد لے رہا، تو کیا نیت کی وجہ سے وہ عام خاص ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہ عام اپنی عمومیت پر باقی رہے گا یا اس نیت کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص آ جائے گی؟ فمقبولۃ دیانۃ اتفاقا، اب عام کے اندر تخصیص کی نیت کرنا دیانتاً تو قبول ہے۔ مثال کے طور پر عام الفاظ آپ نے استعمال کی، خدا کی قسم میں یہ پانی نہیں پیوں گا، لیکن مراد آپ کی یہ ہو، نیت آپ کی یہ ہو کہ مدرسے کے پانی نہیں پیوں گا، یا یہ کہ فلاں آدمی کے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے، یا فلاں کمپنی کی پانی نہیں پیوں گا، تو یہ عام الفاظ آپ نے استعمال کیے لیکن اس کے اندر تخصیص کی نیت کر دی آپ نے، تو یہ تخصیص قابل اعتبار ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں دیانتاً تو بالاتفاق قابل اعتبار ہے، بالاتفاق قابل اعتبار ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن وقضاءً عند الخصاب، امام خصاب رحمہ اللہ کے نزدیک قضاءً بھی اس کا اعتبار ہوگا۔ ایسے آدمی اگر پانی پی لے اور یہ کہے کہ میری مراد یہ پانی نہیں تھی بلکہ اور پانی تھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں امام خصاب رحمہ اللہ کے نزدیک حانث نہیں ہوگا۔ والفتوى على قوله، فتویٰ انہی کے قول پر ہے ان کان الحالف مظلوما، اگر حالف مظلوم ہے، حالف قسم اٹھانے والے کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مستحلف جو قسم اٹھوا رہا ہے کسی سے، اس طرح حالف قسم اٹھانے والا اور تحلیف محلف جو دوسرے کو قسم اٹھوا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تحلیف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور استحلاف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ یہ ذکر کر دیا کہ عام کی تخصیص کی نیت اگر حالف کر دیں تو اس صورت میں تخصیص کی نیت کا اعتبار ہوگا دیانتاً بالاتفاق، اور قضاءً امام خصاف رحمہ اللہ کے نزدیک قضاءً بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام خصاف رحمہ اللہ وہ کہ تیسری صدی کے امام ہے، لیکن چونکہ یہ بہت بڑے علامہ شمس الاسلام حلوانی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ بہت بڑے انسان ہے، اس کی اقتداء کرنا صحیح ہے، اس اعتبار سے ان کو اصحاب تخریج کے اندر علماء نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان کے قول پر فتویٰ ہوگا اس صورت میں کہ اب حالف کی حالات کو دیکھیں گے۔ حالف جو قسم اٹھا رہا ہے، اس قسم اٹھانے میں وہ مظلوم ہے یا ظالم؟
قسم اٹھانے میں وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے. اگر وہ مظلوم ہے اور اس نے عام الفاظ استعمال کر کے خاص معنی مراد لے لیا ہے تو اپنے مظلومیت کی بنا پر اس کے یہ خاص معنی مراد لینا جائز ہوگا. اس کے یہ خاص معنی مراد لینا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. لیکن اگر وہ ظالم ہے اور پھر اپنے آپ کو حنث سے یا قسم سے بچانے کے لیے عام الفاظ استعمال کر کے خصوصیت یا تخصیص کی نیت اور ارادہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ان کان الحالف مظلومہ قضاءً بھی جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا تخصیص کا جب حالف مظلوم ہو اور اسی کے اوپر عام فتویٰ ہے. وکذالک اختلفوا هل الاعتبار لنیت الحالف او لنیت المستحلف. اس میں علماء کا پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا یا مستحلف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. آپ کسی کو قسم دلا رہے کہ تم قسم اٹھانا کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا ہے، تم نے فلاں کام نہیں کیا ہے، یا تم قسم اٹھانا کہ یہ چیز جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری نہیں ہے. قسم اٹھا لو کہ یہ چیز جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری نہیں ہے. آپ نے کہا قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اللہ کی قسم کہ یہ چیز میری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب اس صورت میں آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میری نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اس کے جواب میں آپ یہ کہ خدا کی قسم یہ میں نے کسی اور سے لی ہے. خدا کی قسم یہ میں نے، مثال کے طور پر کہ آدمی آپ سے کہے کہ خدا کی قسم تو یہ قسم اٹھا کہ خدا کی قسم یہ چیز تیری نہیں ہے. آپ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ چیز میں نے کسی اور سے لی ہے، میں نے کسی اور سے لی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ میری ملکیت ہے یا نہیں، لیکن میں نے فلاں سے لی ہے یا نہیں خریدی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے لے لی ہے تو پھر ملکیت بن جاتی ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے لی ہے، اس سے لی ہے، مراد بے ہے یا جو ہے عاریت. وہ سامنے والا آدمی اس کو عاریت سمجھتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بے سمجھتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ گویا میں نے اس سے لی ہے، یعنی قصد اور ارادہ آپ کی یہ ہے کہ میں نے اس سے فروخت کی، خریدی ہے. خریدنے کی صورت میں میں اس کا مالک ہو چکا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کا مالک ہو گیا ہوں، بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس سے لی ہے. اب سامنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے بلکہ عاریتاً اس سے لی، تو اس کا ارادہ اور قصد نیت کچھ اور ہے، آپ کی قصد اور ارادہ کچھ اور ہے. اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو مظلوم ہے اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، جو ظالم ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر دیکھیں کیا ہے، حالف کس طرح مظلوم بنتا ہے. وہ کوئی شخص سے اس سے کوئی چیز غصب کر رہا ہے کہ چیز مجھے دے دو، یہ تمہاری چیزیں مجھے دے دو، میرے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، فلاں ہو، یہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو، جبکہ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے کسی اور سے لی ہے، یہ میں نے کسی اور سے لی ہے. اب سمجھ گئے؟ ایسی صورت میں چونکہ وہ حالف مظلوم ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ حالف مظلوم ہے، لہذا حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اب حالف ظالم ہو، حالف ظالم ہونے کی صورت یہ ہے کہ حالف نے کسی سے کوئی چیز غصب کی ہوئی ہے اور وہ آدمی گیا اور اس کو کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس جو یہ چیز ہے نا یہ میری ہے، تو نے مجھ سے غصب کی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے غصب کیا ہے. اور وہ حالف کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو وہ نہیں دے رہا، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب قسم اٹھا رہا ہے لیکن معنی ایسا کچھ اور کا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو حالف ہے وہ ظالم ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ لہذا اس صورت میں مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ وہ جس بنا پر وہ قسم دے رہا ہے اس کو، یہ قسم اٹھانے والا کوئی بھی نیت کرے، قسم اٹھانے والی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ مستحلف قسم دلانے والی کی بات کا اعتبار ہوگا. سمجھ گئے؟ تو حالت دیکھیں گے، قسم اٹھانے والا ظالم ہے یا مظلوم ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا،
ظالم ہونے کی صورت میں مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اختلفوا عَلَى هل الاعتبار لنیت الحالف، پھر علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور لنیت المستحلف یا مستحلف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ والفتوى على اعتبار نیت الحالف ان کان مظلوما، فتویٰ حالف کی نیت کے اعتبار کے اوپر ہے ان کان مظلوما، اگر حالف مظلوم ہو، لا ان کان ظالما، اگر حالف ظالم ہے تو پھر اس کی قسم کا اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کما فی الولوالجیہ والخلاصہ، جیسے کہ خلاصہ اور الوالجیہ میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے کہ قسم اٹھا رہا ہے کس کے نام پر؟ قسم اٹھانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے نام پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور ایک عتاق، غلام کی آزادی، بیوی کی طلاق یا نظر وغیرہ کی صورت میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو جو یمین باللہ ہو، اللہ کے نام پر جو قسم اٹھائی جائے، اس میں یہ اوپر والی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر قسم حالف مظلوم ہو تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہے، اگر مستحلف مظلوم ہو تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قسم اللہ کے نام پر نہیں اٹھا رہا بلکہ بیوی کی طلاق پر اٹھا رہا ہے، یا جو ہے غلام کی آزادی پر اٹھا رہا ہے، یا کسی اور چیز پر اٹھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہر اعتبار سے حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ وَالْوَكَالَةُ، اقرار اور وکالت میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو بھی یاد ذکر کرتے ہیں۔ اقرار کا مطلب ہوتا ہے اعتراف کرنا، کسی چیز کو ثابت کرنا۔ اصطلاح میں اپنی ذات کے اوپر کسی اور کی کسی ذمہ کی خبر دینے کو اقرار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہے کہ فلاں کا مجھ پر کوئی چیز ہے، تو یہ اقرار کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں۔ اور یہ کہنا کہ فلاں کے اوپر میری کوئی چیز ہے، یہ دعویٰ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ فلاں کے اوپر کوئی چیز ہے، تو یہ شہادت اور گواہی کہلاتا ہے۔ لہٰذا تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ اقرار جو اپنے ذات کے اوپر ہو، کسی اور کے لیے کسی چیز کا اعتراف کیا جائے، یہ کہا جائے کہ فلاں کا مجھ پر کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اثبات الشیء علی نفسہ للغیر، غیر کے لیے اپنے اوپر کسی چیز کو ثابت کر دینا، یا اخبار الشیء للغیر علی نفسہ، اپنے اوپر کسی اور کے لیے کسی چیز کی خبر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقرار کہلاتا ہے۔ اور کسی اور کے اوپر اپنی کسی چیز کی خبر دینا، یہ دعویٰ کہلاتا ہے۔ خبر نہیں، پھر کیا کہلاتا ہے؟ دعویٰ کہلاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں کے اوپر کوئی چیز ہے، شہادت کہلاتا ہے۔ الگ الگ چیزیں۔ اور پھر آپ نے یہ طویل بحث پڑھی ہے کہ بھئی سب سے پہلے مجرم سے یہ جو اقرار ہے نا، اس کے اعتراف ہو، مقر اقرار کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی ذمہ داری آ ہی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی مقدمہ آتا ہے تو سب سے پہلے مدعی سے اس کے اقرار جرم کروا دیا جاتا ہے کہ بھی تم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر وہ اعتراف کرتا ہے تو بس اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اعتراف نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر گواہوں کا معاملہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقرار ایسے معنی کے اعتبار سے کوئی شخص اپنے اوپر غیر کے حق کی خبر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ خود اپنے اوپر ذمہ دار ہے، اور اس کا اعتبار اس لیے ہوتا ہے کوئی شخص خود کسی اور کی کوئی چیز اپنے اوپر لازم نہیں کرتا، ہوگی تو تب اس کا خبر دے رہا ہوگا، نہ ہوتی تو اس کا خبر نہ دیتا، سمجھ گئے؟ لہٰذا اس کے حق میں یہ اعتبار ہے۔ لیکن یہ حجت قاصرہ ہے، حجت تامہ نہیں ہے، اس لیے یہ اقرار صرف موقر تک محدود رہتا ہے، کسی اور کے اوپر اس اقرار کی وجہ سے کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں کا مجھ پر قرضہ ہے، مجھ پر بھی اور میرے بھائی پر بھی، یا میرے فلاں دوست کے اوپر بھی، تو میں جو اقرار کر رہا ہوں یہ میرے حق میں تو قابل قبول ہے، لیکن میرے دوست یا میرے بھائی وغیرہ کے حق میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس میں من وجہ انشاء بھی ہے اور من وجہ خبر بھی ہے، لہذا دونوں پہلوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اس میں۔ والوکالہ،
وکالت سپردگی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وکالت کس کو کہتے ہیں کہ اپنا کام کسی اور کے ذمہ ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ اب جو زمین اپنا کام کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو یہ آدمی جو لگانے والا ہے اس کو موکل کہتے ہیں، اور دوسرے آدمی کو وکیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جس چیز کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس کو موکل بھی کہتے ہیں۔ اب یہ چونکہ دنیا کے جو معاملات ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام خود بہترین طریقے پر نہیں کر سکتا ہوتا تو دوسرے سے کوئی مدد اور تعاون لینا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، یہ وکالت شرعاً جائز قرار دے دی گئی ہے۔ کہتے ہیں والوکالہ فیصحان بدونہا، یہ دونوں بغیر نیت کے بھی صحیح ہے۔ کوئی نیت کرے یا نہ کرے، بغیر نیت کے اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ فلاں کا مجھ پر قرضہ ہے، فلاں کا مجھ پر حق ہے، فلاں کا مجھ پر فلاں ہے، ٹھیک ہے، تو اقرار صحیح ہو جائے گا۔ اس طرح وکالت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا بغیر نیت کہ میری طرف سے یار موبائل کو بیچ دو، میں اس کو آپ کو وکیل بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بیچنے کے لیے، تو وکیل ہو جائے گا، وکالت ہو جائے گی اگر وہ سامنے والا قبول کر لے تو۔ وقد الایداع والاعارہ وقد القذف والسرقہ، اس طرح ایداع یعنی کسی کے پاس امانت رکھوانے کا مسئلہ ہے، اس میں بھی نیت کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی امانت متحقق ہو جائے گی۔ ایداع باب فعال سے ہیں، امانت رکھوانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ پھر جو امانت رکھتا ہے اس کو مودع، اور جس کے پاس رکھا جاتا ہے اس کو مودع کہا جاتا ہے، اور جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو ودیعت کہتے ہیں یا مودع بھی کہتے ہیں۔ والاعارہ، اعارہ کس کو کہتے ہیں؟ تملیک المنفعت لشیء، کس چیز کی منفعت کا کسی کو مالک بنا دینا، یہ اعارہ کہلاتا ہے۔ تو جو شخص کسی اور کو کس چیز کی منفعت کا مالک بنا دیتا ہے اس کو معیر کہتے ہیں، اور وہ آدمی مستعیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز ہوتی ہے وہ مستعار کہلاتی ہے۔ وقد القذف، یہی اس طرح قذف کا لغوی معنی ہوتا ہے پتھر وغیرہ پھینکنے کے، لیکن اصطلاح میں کسی شخص کے اوپر صریح الفاظ کے ساتھ بدکاری کا الزام لگانے کو قذف کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص نے ایسے الفاظ منہ سے نکالے جو قذف کے زمرے میں آتے ہیں تو قذف، اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ثابت کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ثابت نہیں کیا تو اس کو حد ماری جائے گی، سزا اس کو دے دی جائے گی۔ وہ یہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی، میرا قصد نہیں تھا فلاں، نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں نیت کا احتیاج نہیں ہے، نیت کا احتیاج نہیں۔ والسرقہ، چوری، غیر کے مال کو چھپکے سے اٹھا لینا، ٹھیک ہے، یہ سرقہ کہلاتا ہے۔ یہ بالقصد ہو یا بلا قصد ہو، چوری کی نیت کی جائے یا نہ کی جائے، دونوں صورتوں میں چوری متحقق ہو جائے گی، سمجھ گئی۔ اما القصاص، قصاص کا لغوی معنی ہوتا ہے برابری، مساوات، ہمسری، اور اصطلاح میں کوئی شخص کسی کے ساتھ جو بھی عمل کرے اس کے بدلے میں اسی طرح کارروائی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصاص کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر یہ سزاؤں میں ہوتا ہے، اس وجہ سے سزاؤں کے ساتھ اس کو مخصوص کیا گیا ہے۔ ومتوقف علی قصد القاتل القتل، یہ موقوف ہے قاتل کے قتل کے ارادے پر، اگر قاتل قتل کا ارادہ کرتا ہے تو یہ قصاص پر بدلے میں لازم ہوگا، اگر قصد و ارادہ نہیں ہے قتل کا اور ویسے اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر قصاص یعنی قاتل کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، دیگر سزائیں دی جائیں، کفارہ کی صورت میں، دیت کی صورت میں، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب قاتل کی نیت تھی یا نہیں تھی، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہر قاتل تو پھر کہے گا کہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا اور اپنے آپ کو بچائے گا، تو کہتے ہیں لیکن فقہا کہتے ہیں لما کان القصد امرا باطنیا، کہ جب قصد ارادہ ایک باطنی معاملہ ہے، کوئی اس کو نہیں جان سکتا ظاہر میں، اقیمت الآلۃ مقامہ، لہذا علیہ قتل کو ارادہ قتل کا قائم مقام بنا دیا گیا، نیت قتل کا
قائم مقام بنا دیا گیا. جیسے کہ آپ نے مختلف کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ قتل کی کتنے قسمیں ہیں بھائی؟ 5 قسمیں. قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، جاری مجرائے خطا ہے، اور قتل بالسبب. تو قتل عمد کی صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے آلہ کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے کہ جو عمومی طور پر چیر پاڑ کرتی ہو، اس سے قتل یعنی موت متعاقب ہو جاتی ہو، واقع ہو جاتی ہو. ایسے آلے کے ذریعے سے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ قتل عمد ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر ایسا آلہ نہیں ہے لیکن قتل ہی کے ارادے سے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ شبہ عمد ہوگا. اور اگر کیا ہے، قتل کا ارادہ بھی نہیں ہے، کسی اور چیز کو مارنا چاہ رہا ہے، کسی اور کو لگ جائے تو اس کو کیا ہے؟ یہ قتل خطا ہے. پھر خطا فی الفعل الگ ہے اور خطا فی القصد الگ ہے. فی القصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصداً آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے، اور آپ نے اس پر گولی چلائی اور وہ جا کے انسان کو لگی، اس آدمی کو لگی جس کو آپ نے باقاعدہ ہدف بنا لیا تھا، نشانہ بنا لیا تھا، لیکن اس کو آپ نے انسان نہیں بلکہ کوئی اور چیز سمجھ لیا تھا. تو یہ ہے خطا فی القصد. اور خطا فی الفعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو نشانہ بنایا. یہاں آپ نے جو ہے نا بندوق آپ نے یہاں پکڑی، لیکن جب آپ گولی چلا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ ہل گیا وغیرہ وغیرہ، اور وہ گولی یہاں سے ہٹ کر ادھر آ گئی اور کسی انسان پر لگ گئی. تو یہ خطا فی الفعل ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا قصاص یعنی قتل کی صورت میں نہیں ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، البتہ اس میں کفارہ و دیت وغیرہ ہے. جاری مجرائے خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ قصد ہے، نہ کوئی چیز کا استعمال آپ نے کر دیا ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں سے یوں کہ یوں قتل ہو جائے. مثال کے طور پر آپ راستے پر سے گزر رہے تھے اور اچانک آپ کے پاؤں کی چیز سے کیا ہو گیا؟ پھسل گیا اور آپ کسی بچے کے اوپر گر گئے، بچہ مر گیا. یا آپ سوئے ہوئے ہیں اور کسی بچے کے اوپر آپ گر گئے یا پلٹ گئے، بچے کا سانس رک گیا آپ کی وجہ سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرائے خطا. ٹھیک ہے؟ اس پر بھی جو ہے نا قتل نہیں ہے، البتہ اس میں دیت ہے، دیت اور کفارہ ہے. قتل بالسبب، آپ کو پتہ ہے کوئی شخص راستے پر، کوئی غیر کے راستے پر، اپنے راستے پر جو اس کی ملکیت نہیں ہے، اس نے کیا کر دیا؟ کوئی کنواں وغیرہ کھودا، دوسرا آدمی آ کر اس کے اندر گر گیا. اپنی ملکیت میں کوئی کنواں وغیرہ کھودیں اور کوئی آدمی اس میں آ کے گر جائے تو یہ قتل بالسبب ہے. یہ قتل بالسبب ہے. اس میں گناہ ہے اور باقی جو ہے نا اوپر جو سزاؤں میں سے کچھ بھی نہیں. بہرحال یہاں ذکر کرتے ہیں فمتوقف علی قصد القاتل القتل لیکن قال لما كان القصد امر باطنيا، اب قصد امر باطنی ہے، اقیمت الآلۃ مقامہ، لہذا جو آلہ قتل کے لیے استعمال ہوگا وہی نیت کا قائم مقام بنے گا. فإن قتلوا بما يفرق الأجزاء عادۃ، اب اگر قتل ایسی چیز کے ذریعے سے کر دیں جو عمومی طور پر، عادی طور پر وہ اجزاء کو متفرق کر دیتی ہے، کان عمدا، تو یہ عمد ہوگا. وجب القصاص فی، اس میں قصاص لازم ہوگا. وإلا فإن قتلوا بما لا يفرق الأجزاء عادہ، اور اگر عادتاً ایسی چیز کے ذریعے سے قتل کر دیا جو عادتاً تفریق اجزاء کا باعث نہیں بنتی، لیکنہ یقتل غالباً، لیکن غالباً اس سے قتل کا صدور ہو جاتا ہے، وہ شبہ عمد، تو یہ کیا ہے؟ شبہ عمد ہے. لا قصاص فیہ عند امام الاعظم، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہے. اما الخطأ بأن يقصد مباحا، ایک مباح چیز کا قصد کیا اور فیصیب آدمیا، اور کسی آدمی کو جا پہنچا، کما علم فی باب الجنایات، جیسے کہ جنایت کے باب میں یہ بات پتہ چلی. ٹھیک ہے؟ بہرحال قسمیں میں نے آپ کو بتلا دی، ہر ایک الگ الگ اقسام ہے، حکم ہے. تو یہاں قصد اور ارادے کا اعتبار آلے کے ذریعے سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اما قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی قراءت، اس کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ کوئی حائضہ عورت قرآن پاک کی تلاوت، ایسی آیتوں کی تلاوت جس کے اندر دعا کا معنی پایا جا رہا ہو، ذکر اور اذکار کا معنی پایا جا رہا ہو، اور وہ ناپاکی کی حالت میں ذکر اور اذکار کے قصد ارادے سے کریں ان کی تلاوت،
تو اس کے لیے جائز، اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اگر تلاوت ہی کی نیت سے کرے تو جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ آیات دعاؤں پر مشتمل ہو، اگرچہ وہ آیات ذکر و اذکار سے پر مشتمل ہو، لیکن جب تلاوت کی نیت سے ہے تو جائز نہیں، لیکن ذکر و اذکار یا دعاؤں کی نیت سے ہے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں قرات میں نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات چڑھتے ہیں۔ وما قراءۃ القرآن قالوا ان القرآن یخرج عن کونہ قرآنا بالقصد، قرآن قصد کی وجہ سے قرآن ہونے سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کا قصد یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں تو یہ قرآن ہے، لیکن اگر آپ کا قصد یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ قرآن ہونے کی نیت سے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ قرآن ہونے سے نکل جائے گا۔ فجوزوا للجنب والحائض قراءۃ ما فیہ من الاذکار بقصد الذکر، اس وجہ سے علماء نے جنبی آدمی کے لیے اور حائضہ عورت کے لیے قراءۃ ما فیہ من الاذکار بقصد الذکر، جن آیتوں کے اندر ذکر پائے جا رہے ہیں ان آیتوں کو بقصد ذکر پڑھنے کو جائز قرار دے دیا۔ کس کے لیے؟ جنبی اور حائض کے لیے، حائضہ عورت کے لیے، حالانکہ جنبی اور حائضہ عورت کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ والادعیہ بقصد الدعاء، اس طرح جو آیات دعاؤں پر مشتمل ہے وہ آیتیں اگر دعا کی قصد ارادی سے پڑھی جائیں تو جائز ہوگا، جنبی کے لیے بھی اور حائضہ کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس قصد ارادی کی وجہ سے وہ قرآن نہیں رہا، بلکہ وہ دعائیں بن گئی یا وہ کیا؟ ذکر بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اشکل علیہ قولہم، لیکن اس کے اوپر یہ فقہا کا یہ قول جو ہے نا ایک اشکال پیدا کر دیتا ہے، وہ یہ لو قرأ بقصد ذکر لا تبطل صلاتہ، نماز کے بعد میں آپ اس مسئلے کو پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے اندر نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ تلاوت کی نیت سے نہیں کرتا، قرات کی نیت سے نہیں کرتا، بلکہ ذکر کی نیت سے کرتا ہے۔ کس کی نیت سے کرتا ہے؟ ذکر کی نیت سے کرتا ہے، حالانکہ نماز محل ذکر نہیں ہے، محل ذکر نہیں ہے۔ جب محل ذکر نہیں ہے تو اس کی نماز کیا ہو جانی چاہیے؟ باطل ہو جانی چاہیے، فاسد ہو جانی چاہیے، لیکن نماز پھر بھی فاسد نہیں ہو رہی اس قرات کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر فاتحہ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، یا کوئی ادعیہ پر مشتمل آیات آپ نے پڑھی، یا ذکر اذکار پر مشتمل آپ نے کوئی آیت پڑھی اور نیت دعا کی ہے، نیت ذکر کی ہے، قرات کی نہیں ہے، قرات کی نہیں ہے، تو کہتے ہیں جب قرات کی نیت نہیں ہے، ذکر کی نیت ہے، تو اب یہ قرآن نہیں رہا، ذکر بن گیا۔ اس طرح دعا کی جب نیت ہے تو قرآن نہیں رہا، یہ قرات نہیں رہی، بلکہ یہ دعا بن گئی، لہذا نماز کیا ہو جانا چاہیے؟ فاسد ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں، وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، ہم نے اس اشکال کا یہ جواب دیا کنز کی شرح میں یعنی بحر الرائق کے اندر، بِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ، نماز اس لیے فاسد نہیں ہوتی کہ یہاں پر قرات اپنے محل کے اندر ہو رہی، قرات کہاں ہو رہی؟ اپنے محل میں ہو رہی، فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيمَتِهِ، لہذا نمازی کی نیت کی وجہ سے اس کے اندر تغیر پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی جب یہ قرات اپنے محل اور اپنے مکان میں ہے تو اس کے اندر نیت کرنے والے کی نیت کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں مانی جائے گی، تسلیم نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے محل کے اندر نہیں ہے، جیسے کہ جنبی آدمی عام حالت کے اندر پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی قرات کا محل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک قرات کے لیے کوئی محل متعین طور پر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لہذا آپ جب پڑھیں گے وہ وقت اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ محل بن جائے گا۔ اب اس کو آپ دعا کی نیت سے پڑھیں، ذکر کی نیت سے پڑھیں، تو وہاں پر آپ کی نیت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے وہ قرات ہی کی نیت سے ہونی چاہیے، کیونکہ نماز محل قرات ہے، محل قرات ہے، لہذا محل قرات ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس آدمی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اصلیت کو دیکھیں گے، اور اصلیت وہاں قرات کی ہے، لہذا وہ قرات رہے گی، سمجھ گئے؟ جب قرات رہی تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ وقالوا ان المأموم اذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه مع انه تحرم عليه قراءتها في الصلاة، مأموم مقتدی
اگر نماز جنازہ کے اندر قرات کرتا ہے ذکر کی نیت سے تو لا تحرم علیہ، یہ قرات کرنا اس کے اوپر حرام نہیں ہوگا، اس کے لیے حلال ہوگا۔ مع انہ تحرم علیہ قراءتها فی الصلاۃ، حالانکہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں کی جاتی، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں وہ کر رہا ہے کس کی نیت سے؟ ذکر کی نیت سے، تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اما زمان، زمان تاوان کو کہتے ہیں، ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے طلب کر دی، اس کا جو تاوان آپ کے اوپر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمان کہتے ہیں۔ اب کس چیز کا تاوان اور زمان آپ کے اوپر آنے کے لیے نیت لازمی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں فَلْيَتَرَتَّبُ فِي شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ، کام نہیں کیا، صرف کسی کام کی کرنے کی آپ نے نیت کر دی، تو اس نیت کی وجہ سے کیا اس چیز کا زمان اور تاوان آپ کے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں فلاں کی وہ چیزیں توڑ دوں گا اور اس کو کیا کروں گا، جو ہے نا غصب کر لوں گا وغیرہ وغیرہ، تو کیا صرف اس نیت کی وجہ سے آپ کے اوپر تاوان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فقالو، اس طرح ظاہر ہے اس میں تو نہیں آئے گا۔ آگے فقالو فی المحرم، ایک محرم جو شخص احرام باندھا ہوا ہے، اس شخص کے بارے میں فقہا نے کہا اذا لبس ثوبا ثم نزعه، اس نے کس نے محرم نے کپڑا پہن لیا، ثم نزعه، پھر اس کپڑے کو اتارا۔ اب دیکھنا ہی ہوگا ومن قصده ان يعود الیہ لا يتعدد الجزاء، دیکھیے جتنی بار انسان کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، جنایت کا ارتکاب کرتا ہے حالت احرام کے اندر، اتنے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ جزائیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں۔ اب اگر کوئی محرم حالت احرام کے اندر سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے پوری رات بھر یا دن کے اکثر حصے میں، تو اس کے اوپر دم آتا ہے یا اس کے اوپر جزا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک مرتبہ پہن لیا، اتار لیا، رات بھر پہن لیا یا دن کے اکثر حصے میں پہن لیا، تو اس کے اوپر ایک جزا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اتارتے وقت اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہ دوبارہ پہنوں گا، میں دوبارہ پہنوں گا، دوبارہ پہن لیا، تو اس وقت میں تعدد جزا نہیں ہوگا، وہ جو ایک جزا لازم ہوا تھا اس سے کم چل جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو نہیں پہنوں گا، بس ختم، ایک مرتبہ پہن لیا تھا اور جرم کا ارتکاب، جنایت کا ارتکاب میں نے کر لیا، دوبارہ میں نہیں پہنوں گا، لہذا اس کے اوپر ایک جزا آ گیا۔ اب وہ جزا اس نے ادا کی ہے یا نہیں کیا؟ اب دوبارہ پہن لیا، کیا کر لیا؟ دوبارہ پہن لیا۔ اب دوبارہ پہننے کے بعد دوبارہ دوسرا جزا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب سمجھ گئے یا نہیں؟ کہتے ہیں ومن قصد ان يعود الیہ لا يتعدد الجزاء، کپڑا پہنا اور پھر اتارا، نیت یہ تھی کہ دوبارہ پہنوں گا، دوبارہ پہننے کی وجہ سے جزا کے اندر تعدد نہیں ہوگا۔ وَإِن قَصْدَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِلُبْسِ، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، یعنی دوبارہ اس کو نہیں پہنوں گا، اور دوبارہ پھر پہن لیا، تو کیا ہوگا؟ اب جزا کے اندر تعدد ہوگا، اس نیت کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے۔ اب چونکہ یہ جنایت ایک زمان ہے نا، ایک تاوان اس کے اوپر آتا ہے، تو اس تاوان کے اندر نیت نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ نیت پہلے کچھ اور تھی تو تعدد جزا نہیں تھا، کچھ اور بن گئی تو تعدد جزا ہو گیا۔ اس طرح آگے اور بھی کہتے ہیں وقال فی الموضع، موضع کی صورت میں ایک شخص کے پاس اپنے کپڑے امانت کے طور پر رکھے ہیں، اب وہ کپڑوں کو استعمال کرنا خیانت ہے، بددیانتی ہے، کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اذا لبس ثوب الودیعہ، موضع نے جو کپڑے آپ نے اس کے پاس رکھے ہیں وہ کپڑے اس نے پہن لی، ثم نزعہ، پھر اتار لیے، ٹھیک ہے۔ ومن نیتہ ان یعود الی لبسہ لم یبرأ من الزمان، ارادہ یہ تھا کہ دوبارہ بھی پہنوں گا، دوبارہ بھی پہنوں گا، تو اس صورت میں یہ زمان سے بری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر زمان اور تاوان آئے گا۔ دیکھیں پہن لیے تھے پھر اتار دیے، پہننے کی وجہ سے اس کے اوپر زمان آ گیا تھا، لیکن جب اس نے اتار دیا اور صحیح طور پر اسی طرح رکھ دیے جس طرح ان کے پاس رکھوا لیے گئے تھے، زمان اتر گیا، زمان اتر گیا۔ لیکن اگر دوبارہ پہننے کی نیت تھی تو زمان ابھی تک اترا نہیں ہے۔ اب دیکھیں
اس نیت نے اپنا کردار ادا کیا. سمجھ گئے؟ اما ترک ترک ان کی جمع ہے کس چیز کو چھوڑ دینا. دیکھیں اب تک جو اعمال تھے نا فعل کی صورتوں میں تھے، اب یہاں نہیں کی صورتیں. ٹھیک ہے، ترک فعل کسی کام کو چھوڑ دینا. اب اس کی کئی صورتیں: واجب کو ترک کرنا، مستحب کو ترک کر دینا، مکروہ کو ترک کر دینا، حرام کو ترک کر دینا. ہر ایک الگ الگ.